آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اللہ کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی تم عبادت کرو اور والدین سے حسن سلوک کرو۔ جہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور یاد رکھیں یہاں رب کائنات نے مطلق والدین کہا ہے، یہ قید نہیں لگائی کہ مسلمان والدین کے ساتھ احسان کرو، بلکہ مطلقاً والدین کے ساتھ احسان کرو، چاہے وہ والدین مسلمان ہوں یا غیر مسلم، چاہے وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان سے تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ البتہ ایک اور مقام پر یہ حکم دے دیا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر وہ تجھے شرک کی طرف لائیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ اس کا مطلب یہ ہے خلاف شرع کوئی ان کی بات ہے تو اس میں اطاعت نہیں۔ البتہ خلاف شرع نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ نبی کو نہیں مانتے، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، وہ دین اسلام کو بھی نہیں مانتے، وہ مرنے کے بعد اٹھنے کو بھی تسلیم نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ ان سے حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر والدین ہوں ہی ہمدرد، ہوں ہی خیر خواہ اور ہوں بھی مسلمان، اور پھر انسان ان سے حسن سلوک نہ کرے، ان کی نافرمانی کرے، تو اس سے انسان خود ہی اندازہ لگا لے کہ وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے متعلق نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام کہنے لگے جی ضرور بتلائیں۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس کی ذات اور صفات میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی کہا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ محترم سامعین، زندگی میں والدین کی دعائیں لو اور ان کے مرنے کے بعد ان کو دعائیں دو، بس یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں ان کی دعائیں لو، اور اگر وہ ایمان اور اسلام پر فوت ہوئے ہیں، شرک کی حالت میں نہیں گئے، تو پھر ان کے مرنے کے بعد ان کو دعائیں دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک انصاری ساتھی نے پوچھا کہ زندگی میں تو انسان والدین سے حسن سلوک کرتا ہے، کیا کوئی ایسے حقوق بھی ہیں کہ مرنے کے بعد والدین کی اولاد پر مرنے کے بعد؟ آپ نے فرمایا ہاں، کچھ حقوق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد والدین کی اولاد پر ہیں۔ ان میں پہلا حق یہ ہے کہ الصلاۃ علیہم، کہ ان کا جنازہ پڑھنا، ان کا جنازہ پڑھنا یہ والدین کا حق ہے۔ اور یہ کب پڑے گا؟ یہ اس وقت پڑے گا جب ایسی جگہ پر ہوگا جہاں والدین فوت ہو جائیں اور جنازے میں پہنچ سکے۔ اگر وہ بیٹھا ہی امریکہ میں ہے اور والدین پاکستان میں ہیں تو پھر تو پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور تبھی عمر پوری کر لیں تو کوشش کرو پھر ان کے ساتھ رہو، تاکہ ان کی خدمت بھی کرو، ان کی دعائیں بھی لو، اور وفات کے بعد ان کا جنازہ بھی پڑھ سکو۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واستغفار لهم، مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرنا۔ ہم کچھ دن یاد رکھتے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ پوری زندگی انسان اپنے والدین کو نہ بھلائے اپنی دعاؤں میں، پوری زندگی جب بھی دعا کرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایفاء عہودہما، والدین کوئی تمہیں وصیت کر گئے ہیں، کوئی بات کہہ گئے ہیں
تو پھر اس وصیت کو پورا کرنا۔ اور چوتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلۃ الارحام التی لا توصل الا بہما، کہ وہ رشتے جو ماں باپ کی وجہ سے جڑے ہیں ان کو پھر جوڑ کے رکھنا۔ اور وہ دو ہی ہیں، باپ کی طرف سے ددیال ہے، ماں کی طرف سے ننیال ہے، تو ددیال اور ننیال اس رشتے کو جوڑ کے رکھنا۔ اور آخری آپ نے فرمایا وہ اکرام و صدیقہما، جو ماں باپ کے دوست ہیں، ماں کی سہیلیاں ہیں، باپ کے دوست ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کا اکرام، ان کو ایسا نہ ہو کہ وہ زندہ تھا تو ہماری دیکھ بھال بھی ہوتی تھی، ہماری آؤ بھگت بھی ہوتی تھی، آج وہ نہیں ہے تو ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ جو ماں کے سہیلیاں ہیں اور باپ کے دوست ہیں تو بیٹیاں اور بیٹے ان کے لیے لازم ہے کہ ان کے ساتھ وہی تعلق رکھنا جو ماں باپ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ رکھتے تھے، یعنی ان کی خوشی غمی میں شرکت کرنا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق